لہذا میں ان احباب کے لیے دعا گو رہوں گا اور آپ سے دعا کی التماس ہے کہ جو اسلامی تعلیمات کو، اچھا اللہ نے بھی یہی چاہا ہے، آج کی پہلی مجلس اس عنوان سے رہے گی، اللہ نے بھی یہی چاہا ہے کہ دین ثقافت بن جائے۔ دلائل دوں آپ کی خدمت میں۔ تمیدی پہلی مجلس، عشرے کی پہلی مجلس ہے۔ ہم ان ایام میں خاص خلیے کے ساتھ اور کچھ نشانیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان ایام میں سال بھر ہمارا خلیہ اور انداز نہیں ہوتا جو ہمارا ان 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ پھر جو 10 دنوں میں ہوتا ہے وہ 11 محرم سے پھر نہیں ہوتا۔ پھر شاید ایک دن چہلم کے دن کچھ ایسا جلوہ نظر آتا ہے جیسے عاشور کے دن تھا یا عشرہ اولیٰ میں تھا۔ یہ پہلے 10 دن اور 40، یہ کہہ لیجیے کہ 10 اور 11واں دن، یہ 11 دن وہ دن ہیں جنہیں اہل بیت نے سجایا ہے، جن پر اہل بیت نے خدشہ کیا ہے، جن پر اہل بیت نے اہتمام کیا ہے۔ اور جس دن ایام پر اہل بیت کی توجہ ہو جائے، میں لفظ اور بہتر کروں، جو ایام ارادہ پروردگار بن جائے، پھر وہ کسی بیماری کی زد میں نہیں آ سکتے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ میری مراد جو ہے وہ نہیں جائے گی۔ میں ہرگز وبا کا انکار نہیں کرتا، میں ہرگز اس عالمی سطح پر پھیلنے والی بیماری کا انکار نہیں کرتا، لیکن ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں، ہم جن سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ حالات کا رونا نہ رونا، حالات سے متاثر نہ ہونا، بلکہ حالات کو متاثر کرنا۔ مجلس اعلیٰ میں میرے والد گرامی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عادت ہے، فقیر ہے، میں بھی فقیر کی اولاد ہوں اور وہ بھی فقیروں کی اولاد ہے، اللہ سب کو فقیر بنائے۔ تو ان کا اپنا انداز ہے، ان کے کوئی کلام پڑھتے ہیں، اس کے کلام میں ایک دوسرے کا مفہوم نثر میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں، ہم جن کے ماننے والے ہیں، وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، موڑ کر دیکھتے ہیں۔ حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا یہ اہل بیت کی سنت ہے۔ تو ماسک لگائیں گے، سینیٹائزر کا استعمال کریں گے، کچھ فاصلے سے بیٹھیں گے۔ جو حکومت پاکستان نے اور عالمی قوانین کے مطابق مجلس کے بارے میں کہا گیا ہے، ہم اس کے لیے کاربند رہیں گے، لیکن ایسا تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ مجلس تو ہمارے دل میں بستی ہے، مجلس کا تعلق ہمارے ساتھ عقیدتوں کا ہے، اور پھر مسئلہ شیعہ سنی کا بھی نہیں ہے، مسئلہ شیعہ سنی کا بھی نہیں ہے، عزادات صرف شیعہ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شیعوں کو میزبانی کی سعادت ملی، ورنہ عزادات کو ہر بیدار دماغ ہے، ہر زندہ زمین عزادار ہے، کوئی اس انداز سے عزاداری کرتا ہے، کوئی اس انداز سے عزاداری کرتا ہے۔ وہ تو آپ نے کیونکہ میزبانی کی ہے اور خرچہ آپ نے زیادہ کیا ہے، مال کا بھی، جان کا بھی، لہذا آپ کے نظریات کو اب سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل تک حسین پہ رونا بدعت تھی، آج سنت ہوتے جا رہی ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد وآلہ۔ کل تک کالے کپڑوں میں تنقید ہوتی تھی، آج الحمدللہ کالے کپڑے سمجھ میں آئے۔ ہم نہیں بدلے ہیں، زمانہ بدل رہا، اور یہی حسن ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا، یہی جمال ہے اہل بیت کی تعلیمات کا، یہی کمال ہے مصطفیٰ کے پیغام کا۔ اور یہ مجلس عزائے امام حسین جو ہماری روایات کا حصہ ہے، ہماری ثقافت کا حصہ ہے، ہماری عادات کا حصہ ہے، آبا و اجداد سے ہم نے عزاداری کو لیا ہے۔ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اب بھی ایسا ماحول ہے کہ عزاداری یعنی سادگی، عزاداری یعنی انکساری، عزاداری یعنی خاکساری، عزاداری یعنی تکبر کی نفی، عزاداری یعنی اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانا، عزاداری یعنی دوسرے کا خیال رکھنا، عزاداری یعنی تہذیب کا فروغ، تمام تر انسانی فطریات سے جو قریب تر چیزیں ہیں اسی کو عزاداری کہا جاتا ہے۔ مجھے وہ لوگ، اور خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے لائن پہ لگ کر تمرک لیا جاتا تھا،
लाइन में लगने वाले को नुकसान नहीं होता। ये बहुत सारे आप में तशरीफ फरमा है इस वक्त जो आदतन अगर जनाबे अली मुत्तकी गाफी साहब के सदरखाने में मसलन उनके फरमान नजरुल हसन साहब आपको किसी तकरीर खुशी की तकरीर में बुलाते और आपको जमीन पर बिठा देते तो आपको ना दवा होता, लेकिन यहाँ आप जमीन पर बैठे, ये जात की नफी ही तो है। सिर्फ के एक शहर से मैं गुजर रहा था, रास्ते में रेलवे ट्रैफिक थी, मेरी सवारी आहिस्ता हुई, इसी हुलिये में था, वहाँ एक फकीर खड़ा हुआ, उसने मुझे ऐसे ही देखा तो आवाज दी, या हानि मदद। उसने इस हुलिये में मुझे देखकर अंदाजा किया कि कोई मौलाई है, तो मैंने उसे जवाब दिया। तो जब मैंने उसे जवाब दिया तो बहुत खुश हुआ, कहने लगा कुछ दूं। फकीर था, मुझसे कहने लगा कुछ दूं। मैंने कहा जी पहला फकीर मिला है। फकीर मांगने वाले को नहीं कहते, अपने मौला पे तवक्कुल देने वाले को कहते हैं। जो अपने मौला पे भरोसा दे, जो अपने मौला से ताल्लुक बढ़ाए, जो लोगों को फकीर बनाए। मैंने कहा जी अता करें। कहने लगा कि ज़ुहद को जानते हो, ज़ुहद किसे कहते हैं? मैंने कहा आपसे पूछना चाहता हूँ, आप देखें मुझे। कहा ज़ुहद की 7 मंजिलें, इंसान जाहिर नहीं हो सकता जब तक कि 7 मंजिलों से न गुजरे। मैंने कहा जी अता करें। पहली मंजिल है जात की नफी, जो अपनी जात की नफी करे वो ज़ुहद की पहली मंजिल पर होगा, और जब 7 मंजिलें गुजार लेगा तो जाहिर बनेगा और फिर अल्लाह उसे अपनी विलायत अता करेगा। मैंने कहा जी दूसरी मंजिल क्या है? कहने लगे पहले पे अमल करके दिखाओ, दूसरी खुद नसीब हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आलिहि। ये जो जात की नफी है, अपने 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 आप की नफी, यही तो कमाल है, यही तो हुस्न है। और ये एक हासिल है आज़ादारी ये एक नतीजा है फर्श अल्लाह का हुसैन। अज़ीज़ान गिरामी, जिंदा कौमें अपने बुजुर्गों की यादों को ताज़ा रखती हैं। जो कौमें चाहती हैं कि वो तरक्की करें, वो अपने मोहसिनों को हमेशा याद रखती हैं। और मोहसिनों को याद रखना, मोहसिनों की जहां तजलील और तकरीम है, वहां इन जिंदा कौमों की जिंदगी के लिए जरूरी है। जो कौमें जिंदा तो रहना चाहती हैं मगर यादगारों को महफूज नहीं करना चाहती, तो उनका रास्ता, उनका अंदाज जिंदगी सही नहीं है, नहीं रह पाएंगे जिंदा, उनका मुस्तक़बिल बर्बाद है। जो तजर्बात हासिल नहीं करना चाहते, जो यादगारों को महफूज नहीं करना चाहते, उन्हें दोबारा तजर्बे करना पड़ेगा। और जब दोबारा तजर्बा करना पड़ेगा तो क्या मालूम कि वो तजर्बे में कामयाब रहेंगे ना। लेकिन अगर यादगारों को महफूज कर लिया जाए और बुजुर्गों को और उनकी बातों को याद कर लिया जाए, तो यकीनन उसमें से 2 तरह की चीजें मिलेंगी। इबारतें कुछ मिलेंगी, इबरतें। इबरतें इसलिए मिलेंगी कि हम ये काम न करें, और ज़ियारतें मिलेंगी इसलिए कि हम ये काम करें। बस हर इमारत को महफूज किया जा सकता है 2 सबबों की वजह से, या इबरत की वजह से या ज़ियारत की वजह से। जिस इमारत को देखकर अफसोस हो, एहसास हो और ये ख्याल हो कि ये गलत हुआ, तो जब ये गलत हुआ तो तुम कहीं गलत न कर बैठो। लिहाजा वो इमारत आपको मुझे गलत करने से रोकेगी। कुछ इमारतें ऐसी होंगी जिन्हें देखने के बाद एहसास होगा कि यही तो होना था, यही तो सही हुआ है। जब यही सही हुआ है तो मुझे भी यही करना है। तो अब हम चाहते ये हैं कि तारीखी इमारतों को महफूज रखो, ताकि या इबरत बने या ज़ियारत बने। हम जब मकामात मुक़द्दस पर जाते हैं तो इबरत लेने भी जाते हैं। हमें वो कब्रें भी नजर आती हैं कि जिन्होंने अहले बैत के गले काटे, और हमें वो कब्रें भी नजर आती हैं कि जिन्होंने इस्लाम की खातिर गले कटवाए।
آپ خود جا کر دیکھ لیجئے کہ مرید کہاں پائے جاتے ہیں، چاہنے والے کہاں جمع ہوتے ہیں؟ مظلوموں کے دروازوں پر اور ظالموں کی قبروں پر اور عمارتوں پر۔ لہذا یہ تاریخ کوئی نئی نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تاج محل کو محفوظ رکھا گیا ہے عبرت کے لیے۔ توجہ ہوگا، ممکن ہے ایسے شاہکار کے طور پر کیا جائے، لیکن کیا شاہکار ہے؟ وہ محبت آج کوئی پوری طرح نام بتائے کہ جس بادشاہ نے بنایا تھا اور جس شہزادی کے لیے بنایا گیا تھا، عبرت دنیا ختم ہو گیا۔ مینار پاکستان کو زندہ رکھا گیا ہے تاکہ قرارداد پاکستان، اگر مینار پاکستان باقی نہ ہو تو قرارداد پاکستان کتابوں میں رہ جائے، اور کتابوں میں تو قلم فروشوں کا پہلے ہی کارستانیاں، کارگزاریاں، سازشیں ہم نے بہت دیکھی ہیں۔ لہذا ممکن ہے کہ آئندہ جا کے قرارداد پاکستان کو بھی نقصان پہنچا دیا جائے، اس میں بھی کوئی ترمیم کر دی جائے۔ تو مینار پاکستان ہمیں قرارداد پاکستان کی یاد دلاتا ہے۔ یوم آزادی کا کیا مطلب ہے؟ چند دن پہلے آپ نے بتائی اس یوم کو یوم آزادی، تاکہ آزادی یاد رہے، کیسے یہ وطن آزاد ہوا، کیسے یہ ہمیں حاصل ہوا، وہ لوگ جو وہاں سے یہاں آئے تھے یا وہ لوگ جو یہیں تھے، کس نے کیا کرنا بتا دیا۔ ان مرحومین کو یاد کیا جائے جو کٹ گئے، ان شہیدوں کو یاد کیا جائے جو مارے گئے۔ یہی مطلب ہے یوم آزادی کا۔ یوم تکبیر کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ ایٹمی صلاحیت کا دن تمہیں یاد رہے۔ یوم دفاع کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ وطن کے دفاع کا جذبہ زندہ رہے۔ یہ ایام اس لیے یاد رکھے جاتے ہیں تاکہ ان ایام میں پلٹیں۔ جتنا چاہوں گا یوم آزادی یعنی 14 اگست 1947 میں پلٹو، جاؤ 14 اگست 1947 کو یاد کرو، قائد اعظم کی تقریروں کو سنو، علامہ اقبال کے تصور کو سنو، لیاقت علی خان نے کیا کہا تھا، فاطمہ جناح کی کیا کہا کوشش اور کامیابیوں کا کام تھا اور کوششیں تھیں، وہ ہمیں یوم آزادی کے ذریعے سے رسید ہوگا۔ پلٹو واپس۔ یوم تکبیر کیسے بنا تھا ایٹم بم، کیسے ایٹمی صلاحیت آپ نے پائی، یوم دفاع کیسے؟ یہ جو پلٹنے والی بات ہے یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کوئی تاریخ، کوئی دن، کوئی عمارت موجود نہ ہو۔ اگر عمارتیں آپ پہ گرا دیں گے تو وہ عمارت آپ کو جو پلٹا رہی تھی ماضی کی طرف، وہ واقعی نہیں رہی، آپ بھی نہیں پلٹ پائیں گے۔ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا آپ سنیے نشیا صلوات پڑھنا محمد والے، قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں۔ نبی کے زمانے میں پلٹ جاؤ تو میں مسلمان نظر آ جائے گا کہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے۔ یہ جو نبی کے زمانے، ہمیں بھی یہ یوم میلاد مصطفیٰ کیوں منائیں بھائی؟ یوم ولادت مولا علی کیوں منائیں؟ یوم ولادت امام حسین، یہ جو ایام منائے جاتے ہیں یہ اس دور میں پلٹاتے ہیں تاکہ حسین کا ذکر کرو، تاکہ نبی کی بات کرو۔ بات میری روشن ہے عزیزان گرامی، ماضی میں پلٹنا یا عبرت کے لیے ہے یا زیارت کے لیے ہے۔ اگر آپ ماضی میں پلٹیں گے نہیں تو آپ کا حال اچھا نہیں ہوگا۔ اگر توجہ چاہوں گا، اگر آپ ماضی میں پلٹیں گے نہیں تو آپ کا مستقبل اچھا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے عقیدہ ہمارا ہی مانا جائے گا، اور ہمارے سے مراد کوئی تعصب کی بات نہیں کرتا، معقول، فطری، عقلی، قرآن اور روایات کی روشنی میں جو ممکن ہے وہ بات کرنی چاہیے، جو عقلی ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ یادگاروں کو اگر مٹا دو گے تو تم مٹ جاؤ گے۔ لہذا محمد ابن سلمان سعودی شہزادہ، اس نے حکم دیا کہ بندر ابن عبداللہ جو وزیر ثقافت ہے، وہ الشمسیہ محل جو 1356 ہجری میں تقریباً 100 سال پہلے سب سے پہلا محل آل سعود نے جو بنایا تھا، اور وہ شاہ فیصل کی بیٹی نے بنایا تھا اپنے لیے، جی نورہ بنت
یہ نورا نے جو سب سے پہلا محل سعودی تاریخ کا توجہ چاہوں گا، جو سب سے پہلا محل بنا تھا اس کی مرمت کا حکم دیا اور بندر بن عبداللہ جو وزیر ثقافت ہے اس نے اپنی وزارت کے لوگوں سے کہا ہے کہ بلا دریغ بلا کم و کاست کسی رکاوٹ کے بغیر جتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہو کرو تاکہ یہ محفوظ رہے۔ یہ وہ خاتون تھی نورا بنت عبداللہ بن فیصل کہ جس نے اس حکومت کے آغاز میں حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اس کا محل جب زندہ رہے گا تو اس کے کارنامے زندہ رہیں گے۔ ہم تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں ویلکم کرتا ہوں، میں خوش آمدید کہتا ہوں محمد بن سلمان کو کہ کم سے کم تم نے اپنی حکومت میں یہ فیصلہ لے کے بتایا کہ اگر عمارتوں کو محفوظ رکھو گے تو تاریخ محفوظ رہے گی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یادیں مقامات کو منہدم کرنا، عمارتوں کو گرانا، ایام کو بھلانا، یہ بھلانے والوں کو نقصان ہوگا۔ لہذا جو بات سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، جانتے ہیں، وہ نہ عمارتوں کو گرنے دیتے ہیں نہ گراتے ہیں۔ اور اگر کبھی حادثہ 1924 میں ہو بھی جاتا ہے تو 1924 سے لے کر تقریباً 100 سال ہونے کو ہیں۔ ایک تحریک جاری ہے، مسلسل آواز بلند کی جا رہی ہے، مسلسل جدوجہد ہے کہ کسی طرح وہ مزار دوبارہ سے تعمیر کیے جائیں، وہ ایام دوبارہ سے منائے جائیں۔ وہ افراد جو ایام کو منانا بدعت کہتے ہیں وہ آج نہیں کل ہمارے اس موقف سے معترف ہوں گے، عائد ہوں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی جدوجہد، آپ کی کوششیں، آپ کی قربانیاں، آپ کا خرچہ یہ رنگ لا رہا ہے۔ یہ ازاداری امام حسین اپنا آج جاری کرنے کی آج اقرار کرنے لگی۔ تھوڑا سا اسلام، تھوڑا سا انسان کو متوجہ ہونے دیجیے، فطریات سے قریب ہونے دیجیے۔ رستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں کو ہٹانا یہ ریاستوں کا کام ہے۔ جہاد کا مطلب بھی اسلامی تعلیمات کے رستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹانا ہے، ورنہ اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا ہے، زور زبردستی اور بازو کی اور طاقت کی بنیاد پر اسلام نہیں پھیلا ہے۔ ہاں، منطق، عقل، شعور کی راہ میں جو رکاوٹ آتی ہے اس رکاوٹ کو برطرف کرنا ہی جہاد۔ یہ کام ریاستوں کا ہے کہ جو جنونی لوگ ہیں، جو جذباتی لوگ ہیں، جو غیر منطقی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، جو اسلحے اور زور کی بنیاد پر اپنی بات منوانے کے قائل لوگ ہیں، انہیں ریاست لگام دے اور سمجھائے اور معقول بنائے اور منطقی بنائے اور عقل کی بنیاد پر اور برہان اور دلیل کی بنیاد پر بات کرنے کا آمادہ کرے۔ اگر دلیل اور عقل کی بنیاد پر بات کرنے کا ماحول بن گیا تو یقین جسے عقل اول کہتے ہیں وہ مصطفیٰ ہے، اور اس مصطفیٰ کے جز کو علی کہا جاتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کام جو اہل بیت نے بتایا ہو وہ عقل کے مطابق ہو۔ لہذا آہستہ آہستہ آپ اپنا جہاد، اپنی جدوجہد، اپنی کوشش جاری رکھیں گے اور وقت بہت قریب ہے۔ مجھے تو ظہور کی خوشخبری ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق روشن ہو گئے اور حقائق روشن ہونا شروع ہو گئے۔ جن لوگوں نے
ایک قرآن سے آیت ہے سورہ مبارکہ توبہ کی، اور ایک حدیث ہے سے ایسے کیا وہ جو آیت جس کا سہارا لے کے مزارات کو منہدم کیا، یادوں کو مٹایا، اور ایام کو جب ظاہر مزار نہیں رہے گا، جب یادگار نہیں رہے گی تو پھر یاد نہیں رہے گی، یہ سوچ تھی اس کے پیچھے وہ آیت جس کو سہارا بنا کر تاریخی یادگاروں کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ وہاں ارشاد یہ ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ دوبارہ آیت کو سنیے گا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے میرے حبیب خبردار ان کے اوپر جنازے کی نماز نہ پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پہ جا کے کھڑے نہ ہونا، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے کہ جن کی جنازے کی نماز کو پڑھنا چاہتے ہو اور ان کی قبر پہ جانا چاہتے ہو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کافر ہیں، اور اسی کفر کی کیفیت میں ماتوا مر گئے، وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور مرتے وقت ان کی کیفیت کفر کے ساتھ فاسق اور فسق بھی تھی۔ اس آیت کو لے کر سہارا بنایا ابن تیمیہ نے کہ نبی کو اللہ کا حکم ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، نماز جنازہ نہ پڑھو اور ان کی قبروں پہ جا کے نہ کھڑے ہو۔ قرآن منطوق ہے، ایک نطق ہے، کچھ الفاظ پر مشتمل، کچھ لغت پر مشتمل ایک مجموعہ کلام کو کہا جاتا ہے۔ جب لفظ کی صورت میں ما فی الضمیر بیان ہو تو اسے منطوق کہا جاتا ہے، اور اسی منطوق کو اگر برعکس کر لیا جائے تو اسے مفہوم کہا جاتا ہے۔ ہر منطوق کا ایک مفہوم ہوتا ہے اور ہر مفہوم کے لیے بھی ایک منطوق ہوتا ہے، جتنا چاہوں گا۔ یہ قرآن کی آیت ایک منطوق ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جنازہ نہ پڑھو، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پہ نہ جاؤ۔ بیچ میں سے آیت کا ٹکڑا نکالا، قرآن کی آیت ہے کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قبر پہ جا کے نہ کھڑے ہوا کرو۔ تو اس آیت کا پہلا حصہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، اس آیت کا آخری حصہ پڑھنے کی بھی ضرورت ہے۔ جو ایک آیت پڑھ کر عقیدہ بنائے وہی اچھا مسلمان نہیں ہوتا، جو آیت توڑ کر عقیدہ بنائے وہ اچھا مسلمان کہا ہوتا۔ آیت تو توڑ لیا گیا، بیچ میں سے آیت کا ایک فقرہ نکال لیا گیا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، خبردار قبر پہ جا کے کھڑے نہ ہو۔ کس کی قبر پہ جا کے نہ کھڑے ہو؟ اگر قبر پہ جا کر کھڑے نہ ہونے کا حکم ہے تو پھر نماز جنازہ پڑھنے کا بھی کی ممانعت ہے، اس کو بھی منع کیا گیا کہ نماز جنازہ نہ پڑھو۔ تو کیا نماز جنازہ نہ پڑھی جائے؟ کس کی نماز جنازہ نہ پڑھو، کس کی قبر پہ جا کے نہ کھڑے ہو؟ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے کافر ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، مر گئے اور فاسق تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی عبداللہ ابن ابی کے مرنے پر، جو منافقوں کا سربراہ تھا، جس نے نبی مکرم کو انتہائی تکلیفیں پہنچائی، جس کا کام ہی منافقت پھیلانا تھا۔ اس کا جب جنازہ ہوا، جب اس کی موت ہوئی تو حسب دستور جیسے کہ مسلمان کی میت ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھنی ہے اور اس کے قبر پہ جانا ہے، تو نبی نے تیاری شروع کی تو قرآن کی آیت ہے، خبردار اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ اس آیت کا منطوق تو یہ نکال لیا نا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی بھی نماز جنازہ نہیں ہونی چاہیے، کسی کی قبر پہ بھی نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ کس کی قبر پہ نہیں جانا چاہیے؟ جو فاسق ہے، جو منافق ہے، جو کافر ہے۔ اور منطوق کا مفہوم یہ نکلے گا جو مومن ہے، جو متقی ہے، جو امام المتقین ہے، جو اہل تقویٰ کو متقی بنانے کا دستور مرتب کرتا ہو، اس کا جنازہ بھی پڑھنا ہے، اس کی قبر کو بھی زندہ رکھنا ہے۔ یہ آیت کا مفہوم ہے، سیدھا سیدھا سا۔ ایک تو اس آیت سے سہارا لیا گیا، دوسرا جو سہارا لیا وہ ایک حدیث ہے۔ حدیث سیاستہ کی بعض کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ابی الحیاج اسدی یا ابی الحیاج اسدی، اسدی قبیلہ، مولا نے اسے بلایا۔ اب پہلے آپ روایت سن لیجیے، پھر اس کے بعد تبصرہ سن لیجیے، اس کی جڑ اور تعدیل اس کے اوپر۔ جڑ کا مطلب تعدیل
گرا دینا، کوئی خود دیکھو تو اسے گرا دینا، ولا قبرا مشرفا، اور اگر کوئی اونچی قبر دیکھو تو الا سب پیدا ہو، اسے برابر کر دینا۔ اس حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے قبریں گرائی گئی کا مولا علی۔ اچھا کارستانی دیکھیے کہ مولا علی سے منسوب ایک فرمان کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ سب سے زیادہ جو مزارات سے متعلق ہوں گے وہ یا شیعہ ہوں گے یا مبشرین سنی ہوں گے، جو مزاروں والے ہیں، جو توسل والے ہیں، جو درگاہوں والے ہیں، جو علی الہی کو ماننے والے ہیں، لہذا وہ بھی علی کے مرید ہیں، یہ بھی علی کے شیعہ ہیں، وہ بھی مولا کائنات کو تصوف کے سلسلوں کا سلسلہ مانتے ہیں، لہذا جب علی نے کہا ہے تو احساسات اور جذبات، خیال ہے حضرت نگرانی، یہ طریقہ آج کا نہیں ہے، یہ طریقہ ہمیشہ کا ہے، مقدسات کو ڈھال بنانا اور عقیدتوں سے کھیلنا، یہ کبھی صفین میں رہا ہے، کبھی سعودی عرب میں رہا ہے، کہ اگر آپ نے مقدسات کو آگے کیا تو اب لوگ گھبرائیں گے، مولا کا فرمان ہے، علی کے نام پر ہی علی والوں کو دھوکا۔ شیعہ سادہ لوہ کو نہیں کہتے، زیرک اور سمجھدار ہوتا ہے جو علی کا چاہنے والا، ہوشیار اور معاملہ فہم ہوتا ہے جو اہل بیت کا چاہنے والا۔ سادہ لوہی، بصیرت سے دوری، سمجھداری کا فقدان، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی نشانی نہیں ہے۔ اس مجلس کا ایک نتیجہ میرے محترم سننے والوں یہی تو ہے کہ یہاں جتنی بصیرت تھی اس سے اور بڑھتی ہے جب ہم فرش اللہ سے اٹھ کے جاتے ہیں۔ ہم ہر مجلس میں ایک قدم آگے آ رہے ہوتے ہیں، ہر مجلس ہمارے عرفان میں، معرفت میں، سوچ سمجھ میں اضافہ کر رہی ہوتی ہے، اور اگر کبھی کسی مجلس میں توجہ چاہوں گا کچھ نہ مل رہا ہو تو مجلس کی مخالفت نہ کیجیے گا۔ میں جملہ پھر بہتر کر کے پیش کروں، اگر اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر تبدیل کرتے ہیں، ٹیچر تبدیل کر دیجیے اگر بات وہاں سے نہیں پہنچ رہی۔ مولا دینا اس حدیث کے اوپر جرح کیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ انی لا ابعثک علی ما بعثتنی رسول اللہ، میں تمہیں وہ کام دے رہا ہوں جو رسول اللہ نے مجھے دیا۔ تو پہلا تو یہ کہ خود رسول اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ کام مزارات کو گرانے کا حق تو نہیں ہے میری بات لازم تھا، مزارات بنانا بدعت تھی، تو خود سرکار نے کام کیوں نہیں کیا؟ اور اگر سرکار دو جہاں نے، اب یہ میں جاری کر رہا ہوں اور درایت کے اعتبار سے دیکھ رہا ہوں، حدیث کو پرکھنے کے لیے روایت اور درایت، روایت میں جب بات کریں گے تو سند کی بات ہوگی، ان فلانے ان فلانے ان فلانے ان فلانے، جو بیچ میں رہے ہیں اگر کوئی ایک بھی غیر معتبر آ جائے گا تو حدیث اپنی روایت کی حیثیت سے گر جائے گی۔ اور ایک چیز ہے درایت، یعنی فہم حدیث، حدیث ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، بات ہی معقول نہیں ہے، راوی اگر صحیح بھی ہو تو بات معقول نہیں ہے، اور اگر بات معقول ہو تو راوی صحیح نہیں ہے، دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ جب دونوں چیزیں صحیح ہوں تو حدیث شناسی کے باب میں علماء حدیث، علماء علوم حدیث ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ پھر جا کر حدیث اپنے اعتبار کی بن پڑے گی۔ تو ہم پہلے مرحلے پہ ذرا درایت دیکھ لیں سی، یہ نبی نے خود کیوں نہیں کیا؟ اور اگر یہ کام اتنا لازم تھا تو خود مولا کائنات نے کیوں نہیں کیا؟ اور مولا کائنات جب دے کر جا رہے ہیں یہ کام تو امام حسن کو دے کر کیوں نہیں جا رہے؟ امام حسین سے کیوں نہیں فرما رہے کہ میرے لال مجھے میرے تمہارے بابا نے نانا نے کہا تھا میں نے نہیں کیا تم کرو؟ یہ خود حدیث بتا رہی ہے کہ جان سازی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ابن ابی حیاج اصلی کون ہے؟ تمام علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ یہ ناسبی تھا، اور ناسبی اسے کہتے ہیں جو مولا علی کو سب کرتا ہو، شتم کرتا ہو، لعن کرتا ہو، جو علی کو لعن کرتا ہو، جو علی کی توہین کرتا ہو، اس کی روایت تو ویسے ہی ضعیف ہو جاتی ہے، مکتب اہل بیت کے مطابق ہی نہیں، اہل سنت کے مطابق۔
کوئی راوی اگر رافضی آ جائے تو وہ حدیث سند سے گر جاتی ہے. یہ ہے کون؟ ابی الحیاج اسدی ہے کون؟ ابی الحیاج اسدی ایک ناصبی ہے، اہل بیت کو سب کرنے والا، اہل بیت کو لعن کرنے والا، اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کرنے والا. یہ بات معقول ہی نہیں ہے. اب آ جائیے آپ اس کی جہل کی دوسری منزل میں. کیا فرمایا قرآن نے؟ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا. آپ کی دقت کا شکر گزار ہوں. وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا. کوئی قبر اگر مشرف پاؤ یعنی بلند پاؤ، اونچی پاؤ تو إِلَّا سَوَّيْتَهُ، تو اسے برابر کر دینا. برابر سَوَّيْتَهُ. صلوات پڑھیں گے محمد وعلیہ. سورہ مبارکہ اعلیٰ کے اندر خلق فسوّا. اللہ نے ہر مخلوق کو اس کے مطابق بنایا. میرے اور آپ کا فرض کیجئے چہرہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور ہاتھ چھوٹے سے ہو تو یہ خلقت الہی کا فرق ہے. میرے بدن کے مطابق میرے ہاتھ ہوں گے، میرے بدن کے مطابق میرے پیر ہوں گے. ہر وجود کو اللہ نے اس کے مطابق ڈھالا ہے. خلق بھی کیا ہے فسوا، اور تعدیل اور مناسب بھی رکھا ہے. مولا تو مزار بنانے کی بات کر رہے ہیں، مولا تو قبروں کو بنانے کی بات کر رہے ہیں. اگر اسی حدیث کو مان رہے ہو، حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ. اگر کسی قبر کو مشرف اور بلند پاؤ تو اس کو کیا کر دو؟ برابر کر دو. ہر ایک کی برابری اس کے حساب سے ہے. جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا مزار بنایا جائے، اور جو معتبر ہو اس کا مزار بنانا. یعنی اسی حدیث سے برابری کی، جس کا جو مقام ہے اس کے مطابق اس کی قبر ہونی چاہیے. ایک منزل اور آپ کہتے ہیں قرآن مجید نے آواز دی، اللہ اکبر، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اللہ نے دیکھتا چاہوں گا اس میرے پیغام پر، اللہ نے ان گھروں کو بنانے کا حکم دیا ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان گھروں کو تعمیر کرو، ان گھروں کو بناؤ. تو اصحاب تشریف فرما تھے، نبی نے آیت پڑھ کر سنائی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ گھر کون سے ہیں جنہیں بنانے کا حکم دیا ہے؟ میرے مولا نبی نے فوراً فرمایا بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں. حضرت ابوبکر برابر میں بیٹھے ہوئے تھے. روایت بڑی مستند اور صحیح السند ہے. آواز دے کر کہا منہم ھذا المکان. علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا، یا رسول اللہ یہ والا گھر ان گھروں میں ہے جنہیں بنانے کا حکم دیا ہے؟ بے ساختہ سرکار نے فرمایا نعم من افضلها، یہ ان سارے گھروں میں افضل گھر ہے. صلوات پڑھیں گے محمد وعلیہ. تمام گھروں میں افضل گھر نشر پاک کا موضوع ہے. آج شام سے وہاں بات ہوگی افضلیت امیر المومنین کے عنوان سے. اور جب گھر افضل ہے تو اینٹوں سے تو کوئی تعلق نہیں کرتا. اینٹیں معتبر نہیں بناتے، رہنے والے اینٹوں کو معتبر بناتے ہیں. جب یہ گھر معتبر ہے تو گھر والے کیسے معتبر نہیں ہوتے؟ یعنی جب انبیاء کے گھر سے علی کا گھر افضل ہے، یہی بری بات. جب انبیاء کے گھروں سے علی کا گھر افضل ہے تو انبیاء سے میں کیا مسئلہ ہے؟ مولا کائنات صلوات پڑھنا محمد وعلیہ. یہ کہ تفصیل سے بات ہوگی اور وہاں کا مضمون ہے عزیزان گرامی گھروں کو بنانا. جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے انہیں تعمیر کرنا، ان کی مرمت کرنا. بہت اچھے انتظامات ہیں، پچھلے سال سے بہتر انتظامات ہیں جناب رسول حسن صاحب کے صدر خانے میں. اور امام بارگاہ شان سے ہونی چاہیے. مسجدوں کو بڑے اہتمام سے بنانے کی ضرورت ہے. آئمہ کے گھروں کی تعمیر ہمارے گھروں سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے. اور ہے کربلا
رجب سا مبارکہ خیر مدینہ منورہ، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی تو جنت البقیع، جنت المعلیٰ دن قریب ہیں انشاءاللہ، مزارات دوبارہ سے تعمیر ہوں گے، اور ہم ہونے سے پہلے اس میں دخول اللہ سے مانگتے ہیں، رسول اللہ سے مانگتے ہیں، محتقین ملائکہ سے مانگتے ہیں، ہم وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں، صاحب قبر کے قریب کھڑے ہو کر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، اور زیارت شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ خاص طور پر زیارت جامعہ اور زیارت امام حسین سے پہلے حکم یہ ہے کہ جب زیارت شروع کرو تو 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ اللہ اکبر کرو، تو اللہ اکبر کہہ کر امام حسین کو سلام کرتے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے پھر حسین کو سلام کرتے ہیں، تو کہاں سے مزار پہ جانا شرک کا حکم ہو جائے گا، یہ رونا یا خانوں کو بنانا، یہ فرض قضا کا بچھانا، یہ حکم قرآنی اور فطریات اور عقلیات سے قریب تر ہے۔ عزیزان گرامی، دنوں کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم زندہ رہیں۔ یا شہ محرم اہل بیت نے زندہ رکھا ہے، ابھی چاند رات طے نہیں ہوتی تھی کہ آج چاند ہوا یا نہیں، امام جعفر صادق کی گلی میں گزر پڑ جاتا تھا، جب شب امام کی گلی سے لوگوں کا گزر پڑتا تھا تو لوگ پوچھتے تھے کہ آج یہاں سے لوگ زیادہ کیوں گزر رہے ہیں، تو جواب دیا جاتا تھا کہ اگر اس گھر سے رونے کی آواز آ گئی، امام کے گھر کی طرف اشارہ کرتے لوگ کہتے تھے، اگر امام کے گھر سے رونے کی آواز آ گئی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ چاند نمودار ہو رہا ہے، محرم کا چاند دکھائی دے گیا۔ ابھی چاند رات آتی تھی کہ اہل بیت کے گھر میں فرش شہزہ بچھ جاتا تھا، کالے کپڑے پہنے جاتے تھے، دیواروں کو سیاہ کیا جاتا تھا، کپڑے لٹکائے جاتے تھے کہ جعلوہا سودا، انہیں کالا کر دو، انہیں کالے کپڑوں سے مزین کرو، حتی یعلم الناس انہ فی اضاء اولاد زہرا، کالے کپڑے پہنو تاکہ لوگ سمجھیں کہ اولاد زہرا کے زبان اجرکم اللہ۔ چاند رات اہل بیت کی طرف سے اہتمام، عجیب روایت علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے کہ جب چاند رات نمودار ہوتی ہے تو مجلس امام حسین میں جناب زہرا آتی ہے، روایت سن لیجیے، روایت کہتی ہے فاطمہ تو تجی، جب فرش بچ جاتا ہے تو فاطمہ آ جاتی ہے، فی مجلس یذکر فیہا مصائب حسین، اس مجلس میں فاطمہ آتی ہے جس مجلس میں حسین کی مصائب کو بیان کیا جا رہا ہے، معہا مریم وآسیۃ اور جناب زہرا کے ساتھ حضرت مریم بھی آتی ہیں، حضرت آسیہ بھی آتی ہیں، حضرت خدیجہ بھی آتی ہیں، اور سنیں کہ روایت کیا کہتی ہے، فی یدہا خرقۃ، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، تصم دم، میری بیوی اس رومال میں رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں، اجرکم اللہ، جن کی آوازیں بلند ہیں اللہ ان کو اجر عطا فرمائے، جو رونا چاہتے ہیں اپنی آوازوں کو عطا کریں گے، جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو یہ آرزو ہے اہل بیت کی، یہ آرزو ہے اہل بیت کی، اہل بیت ایسے ہی چاہتے ہیں، جی تضم دموع الباکین، رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں، وَتَقُولُ، اور کہتی ہے، جب کسی کو روتا ہوا دیکھتی ہے نا تو ایک جملہ کہتی ہے، تَقُولُ طُوبَى لَكُمْ یا احبائی، اے میرے چاہنے والوں تمہیں بشارت دیتی ہوں، اے میرے چاہنے والوں تمہیں بشارت دیتی ہوں، تَبْكُونَ عَلَى حُسَین
4 साला बच्ची भी आती है। अजर अल्लाह। वो अपनी दादी से कहती है, दादी ये मेरे बाबा हुसैन पे रो रहे हैं, काश ये करबला पे होते, मेरे बाबा को कुल खंजर से ज़िबा कर दिया गया होता। पहली मुहर्रम है, मेरे मौला हुसैन मदीना छोड़ रहे। हुसैन मौला ने मदीना तक कर दिया। अल्लाह किसी को अपना वतन न छुड़ाए। इम्तिहानों में सख्त इम्तिहान एक वतन का तर्क करना है। जब वलीद ने इमाम से बैत का सवाल किया, इमाम ने जवाब ये दिया कि कल सूरज निकलने दो, रोशनी आने दो, दिन चढ़ने दो, पूरे मदीने के सामने मुझसे सवाल बैत करना। ये कहकर इमाम मुड़े तो मरवान ने वलीद से कहा कि अगर आज हुसैन चले गए तो फिर तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे, इन्हें यही रोको, इनसे बैत कर ही लो। इमाम ने मुड़ कर देखा और इमाम ने फरमाया, तब तो अली अंता हो किरदार औरत की औलाद, तू मुझे मारेगा या तू मारेगा, तुम में से कौन है जो मुझे मारेगा? जैसे ही इमाम हुसैन की आवाज बुलंद हुई, दरबार में अब्बास अलमदार तलवार खींचे हुए दाखिल हुए। मौला के साथ बनी हाशिम के जवान भी है। आगे बढ़कर मौला अब्बास ने कहा, मौला किसने आपको तकलीफ पहुंचाई? कौन था जिसने आपको ऊंची आवाज में बात करने पर आमादा किया?